اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ کی اطاعت کیجیے، اللہ کی نافرمانی سے بچیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، گفتگو کا عنوان ہماری روزمرہ کی زندگی کا طریقہ کار ہے، اور یہ عنوان قدرتی طور پر انتخاب ہو گیا ہے، اس لیے اس کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا. زمانہ ایک ایسا زمانہ شروع ہوا ہے کہ جس میں ایک طرف ہمارے اخلاق، ہمارے اقدار، ہمارے کردار، ہماری ثقافت، ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے. دوسری طرف سے ہماری روزمرہ کی زندگیوں پر بھی اثر ہو رہا ہے. جہاں تک ہمارے اقدار کی بات ہے، ہمارے اخلاق کی بات ہے، ہمارے دین کے مسائل ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسلام چاہتا ہے کہ اجتماعی طور پر لوگوں میں پھیلے. کس طرح سے؟ اگر ایک فرد اپنا اخلاق اچھا کرتا ہے اچھی بات ہے، دو اچھا کرتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ چند لوگوں کے اخلاق کے اچھے ہونے سے، چند لوگوں کے دین کے اصولوں پر چلنے سے معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے. اسلام اس بات کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. آگے بھی آیت ہے کہ اے ایمان والو. خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ. یہ عربی کی حسن ہے کہ واو قاف یہ سے بہت کچھ بنتا ہے، تقویٰ بھی اسی سے بنتا ہے. قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان ہے. وقودھا الناس والحجارہ. اللہ تعالیٰ کہیں بھی لگی لپٹی نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی تعارف کا تعلق نہیں ہے. وہ صاف کہہ دیتا ہے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے. قوا انفسکم واہلیکم. آج کافروں سے خطاب نہیں ہے، آج مشرک، یعنی اس آیت میں کافروں سے خطاب نہیں ہے، مشرکوں سے خطاب نہیں ہے، منافقوں سے خطاب نہیں ہے، بے دینوں سے خطاب نہیں ہے، سادہ مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. یعنی اجتماعی طور پر اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، یعنی اپنے قبیلے کو. آج کل ہمارے قبیلے کا تصور ہی ختم ہو گیا. ہمارے ہاں خاندان کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. کہ اپنے اور اپنے اہل کو، چاہے یہاں پر آپ گھر والے کہیں، رشتہ دار کہیں، خاندان والے کہیں،
اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ یہ جوڑ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا، جنہوں نے اللہ کی پرواہ کی، اللہ کا احترام کیا، اللہ سے دوستی رکھی، مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کا لحاظ کیا، انہیں فاسٹ ٹریک پہ پروٹوکول کے ساتھ اپنے الفاظ میں سمجھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ آپ کہیں جائیں اور علامہ صاحب آئیے، ایک دل میں خوشی تو ہوتی ہے کہ چلو دین کے لحاظ سے اسے ایک لائن سے نکال کے پروٹوکول کی لائن میں لے جا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ ان کو جزا خیر دے، ہم تو اس قابل نہیں۔ تو یہ علامہ صاحب کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے اتنی شاندار، اتنی شیرین آیت ہے۔ سورہ زمر کی اس سے پہلے کی آیات اور بعد کی آیت بڑی مشکلات ہیں، لیکن وسیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا، جیسے مثال ہے ایک وی آئی پی پروٹوکول میں انسان کو لے جایا جا رہا ہے۔ جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ۔ کس کو نہیں پسند ہے؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ لیکن کیوں اس کی طرف آگے نہیں بڑھتے ہیں؟ رکاوٹ کہاں ہے؟ بیریئر کہاں ہے؟ ہمارے جنت پہ جانے کی این او سی پہ سٹیمپ کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذاتی کوششیں تو کر رہے ہیں، اجتماعی کوشش نہیں کر رہے، اور جب تک اجتماعی کوشش نہیں ہوگی تب تک وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ کے ذاتی کوششوں کا نتیجہ آپ کو ملے گا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن حسن یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو اللہ کا دوست بنائے، اللہ کا چاہنے والا بنائے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے، اپنے اطراف والوں کو بھی بنائے۔ اس میں سب سے پہلی رکاوٹ میری اپنی انا ہے، میری اپنی ذات ہے کہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کسی کے سامنے نرم لہجہ بولنے کے لیے تیار، میں دیندار ہوں، ختم ہو گئی بات، کوئی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابتدا ہے۔ آپ دیندار ہوئے، ابتدا ہے۔ اب آپ نے بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، اور رکنے والی چیز نہیں ہے مولانا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نکالو ٹائم۔ اس وقت تم افسوس کرو گے کہ جب تمہارے پاس یا میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آج ٹائم نکالو۔ ٹائم ہوتا نہیں ہے، ٹائم ملتا نہیں ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ 2 روٹی کم کھائیں، 2 جوڑے کم بنائیں، ویسے بھی مہنگارت ہے، اس کی بات کروں گا میں۔ اتنی زیادہ روزی کمانے کی محنت کر کے کہاں تک پہنچتے ہیں؟ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ بچوں کی اسکول کی فیس ہو گئی، بچوں کے کپڑے ہو گئے، اور جب گھر آئے تو ایسا حال ہے کہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا، لیکن کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا نا۔ یہ مینجمنٹ اور یہ پلاننگ کون کرے گا؟ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ قرآن مجید میں چیخ و پکار کے ساتھ کر رہا ہے، اپنا خیال کرو، علیکم انفسکم، تمہاری ذات کا مسئلہ تم کو خود حل کرنا ہے۔ لا یضر من ضل اذا اہتدیتم، اگر دنیا کہیں اور جا رہی ہے، مفہومی سمجھا رہا ہوں، لفظ و لفظ ترجمہ نہیں ہے، جانے دو، تم آؤ نا۔ لیکن کیا کریں؟ موبائل جان نہیں چھوڑتا، کیا کریں؟ ٹی وی جان نہیں چھوڑتا، کیا کریں؟ دوست جان نہیں چھوڑتے، کیا کریں؟ کمانے کا شوق جان نہیں چھوڑتا۔ ٹائم نکالنا پڑے گا اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ میں کسی پر الزام لگانے یا کسی پر وہ کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن جو زمانہ آ رہا ہے اس میں اگر میں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی عزت نہیں دی، بیٹے بیٹیوں کو پیار نہیں دیا، بیٹے بیٹیوں کا خیال نہیں کیا، ان کی صحیح تربیت نہیں کی، تو جب قبر میں اتارا جائے گا تو جملہ کیا آئے گا آپ جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بھی اولاد ہے کہ جب 40 سال کی عمر پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی
والا والدیہ پالنے والے تو مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں اس کا میں شکر ادا کروں. ایک یہ بھی وہیں پر آگے چل کے پہلے یہ پورا کر دوں اور کوئی ایسا نیک عمل بجا لاؤں جسے تو پسند. نیک عمل, سب سے نیک عمل کیا ہوگا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو, اپنے بچوں کو پالو. بچوں کے پیٹ کے معصوم فرماتے ہیں, تم ان کے پیٹ کے پالنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہو, تم ان کی فکر کو پالنے کے لیے, ان کے دین کے پالنے کے لیے, ان کے اخلاق کو پالنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو. سوچنے کا مقام. کیوں سوچنے کا مقام ہے؟ اس لیے کہ اب زمانہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. جب نہیں کر سکتے تو کم از کم جتنا ممکن ہے, اور ابھی کا ایک جملہ ہے, اگر سب کچھ نہیں کر سکتے تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں نا. اور جب تک اجتماعی طور پر دین کو نہیں اپنایا جائے گا, اقوال رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کو اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے, کیا نتیجہ ہوگا؟ یہی نتیجہ ہوگا کہ قبر میں اتارے جا رہے ہیں. اچھا, مردہ تو سب دیکھ رہا ہوتا ہے, اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ مردہ اس اے سی یا اس پلر کی طرح ہو گیا, سمجھتا نہیں. معصوم فرماتا ہے مردہ تم سے زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے. تصور کرتے ہیں کبھی رات کو لیٹتے ہوئے کہ ایک دن میرا بھی یہی حال ہونا ہے. جب میں صبح اٹھوں گا تو میں ہل نہیں سک رہا ہوں گا, میں بول نہیں سک رہا ہوں گا, سن سب رہا ہوں گا, اب زیادہ دیکھ رہا ہوں گا. کسی دن پریکٹس تو کر کے دیکھیے, برا مت مانیے گا. اس وقت کیا حال ہوگا جب انگوٹھا باندھ دیا جائے گا, کپڑا یہاں باندھ دیا جائے گا, کفن پہنا دیا جائے گا اور قبر میں اتارا جائے گا. ہاں کاش ان کی بات سن لیتے. ابھی کس کی سننی ہے؟ کیا کریں مولانا, بیٹے بیٹی نہیں مانتے ہیں, وہ شادی مکس گیدرنگ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. یعنی تم صریحاً اللہ اور رسول کے منہ پہ مار رہے ہو, دین کے منہ پہ مار رہے ہو. اور پرواہ بھی یہ تو کیا ہے کہ مولانا صاحب کیونکہ نکاح نہیں پڑھیں گے اسی لیے ہم بیچ میں پردہ کر دیتے ہیں. اور جہاں مولانا صاحب, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, وہ جیسے جیسے ٹرین جاتی جاتی ہے وہ دروازہ کھلتا جاتا ہے, مولانا صاحب آگے آگے پردہ. میرا مذاق اڑاتے ہو؟ نہیں اڑاتے ہو, اپنا مذاق اڑاتے ہو, دین کا بھی مذاق نہیں اڑاتے ہو. یہ بے شرمی بے حیائی کہاں لے جا رہی ہے؟ یہ تو پھر بھی آپ دیندار لوگ ہیں اور کچھ نہ کچھ ہے جو بے دین ہو گئے ہیں. کس کی ذمہ داری؟ میری اور آپ کی ذمہ داری, کسی اور کی ذمہ داری؟ یاد رکھیے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب پر فرض کیا ہے. اور حسینیوں, مجھے تم سے تعجب ہے, مجھے اپنے سے بھی تعجب ہے اور حسینیوں سے بھی تعجب ہے کہ جس سید الشہداء کا غم مناتے ہیں, جس سید الشہداء کے غم میں آنسو بہاتے ہیں, جس سید الشہداء کے غم میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, کوئی بھی چیز غلط نہیں کرتے, لیکن اس سید الشہداء کے مقصد کو سننے یا سمجھنے یا بیان کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. آ رہے محرم دیکھ لیجئے گا کتنی اصلاح کی بات ہوتی ہے اور کتنی دوسری باتیں ہوتی ہیں. اریدون امر بالمعروف, یا امام حسین آپ قربانی دیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے, اور ہم آپ پر روئیں, عزاداری کریں, ثواب حاصل کریں, لیکن ہماری زندگی میں ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف کہیں نہیں, نہی عن المنکر. سوچنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ڈنڈا اٹھا کے شروع ہو گئے. ڈنڈا اٹھانے سے کوئی کام نہیں ہوتا. جو ڈنڈا اٹھا کے چل رہے ہیں ان کو پتہ ہے ڈنڈا اٹھا کے کوئی کام نہیں ہوتا. انسان انسان ہے. انسان اور پانی دونوں ایسی چیز ہیں کہ آپ اس کو جتنا ماریں راستہ پھر سے نکال لے گا. پتھر کو ماریں اور ٹوٹ سکتا ہے, لیکن انسان اور پانی وہ ہیں جو اپنا راستہ, بڑی بڑی شہنشاہیتوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا, انسانوں نے کیا نا. اور انسان کے اندر بھی خون ہے کہ جو جب نکلتا ہے, اور خاص کر اگر مظلوم کا خون ہے,
جب نکلتا ہے تو پھر وہ ایسا بہتا ہے کہ بڑے بڑے ظالموں کو لے ڈوبتا ہے. کہاں ہے یزید؟ کہاں ہیں یزید کے بنانے والے اور ماننے والے اور چاہنے والے؟ کیا ہوا؟ اور کہاں ہیں حسین؟ کہاں ہیں حسین کے ساتھ قربانی دینے والے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو خواہش ہوتی ہے مولانا کربلا کے شہیدوں میں سے کسی شہید کا نام دے. کیا ہے یہ؟ وہ جذبہ ہے، وہ گہرائی ہے، وہ عشق ہے. لیکن کیا کرے، معاشرہ اتنا تباہی کی طرف جا رہا ہے. چیک کیجئے گا اس ہفتے یہ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ابھی ختم بھی ہو گیا، پورے ہفتے میں آپ کو نصیحت کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کو اچھا بننے کے لیے کون تلقین کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا تو ہنسی مذاق کے لیے، ٹونٹ اور تانوں کے لیے، اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے. پورا ہفتہ مسجد میں جانے کا موقع نہیں، موقع بھی ہے تو عالم دین کو سننے کا موقع نہیں. کبھی کوئی مجلس ہو گئی، کوئی ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی نہیں. آپ تو پھر بھی مثلا جمعے میں سن لیتے ہیں میری بہنیں میری بیٹیاں کہاں. سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں کہ جو دین چاہتا ہے اس بات کو ہم ہفتے میں آدھا گھنٹہ، چلے 15 منٹ پہلے اور 15 منٹ بعد. باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں ذمہ داری ادا کرنی ہے. اور علماء جو تربیتی گفتگو کرتے ہیں، جو بھی اچھی تربیتی گفتگو کرتے ہیں، جوانوں ان کی کلپس بناؤ، 2 منٹ کی، 2.5 منٹ کی، 1.5 منٹ کی ہو تو اور بھی اچھا. جیسے کہ انسان اب کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، اس پہ پوری ریسرچ ہوئی ہے. پاکستان کے جوان تو پھر بھی کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اور آگے نکل رہے ہیں. امریکہ کا جوان 13-14 سال کا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں پھر بولتا ہوں، اور یہ تو میری بڑی پرانی دہی ہے. امریکہ کا جوان 7 یا 7.5 منٹ مسلسل ایک چیز پہ توجہ نہیں کر سک رہا ہے. چیک کیجئے گا، آ جائیے گا. آپ میں سے 10-12 جوان جو میں دیکھ رہا ہوں میں بلا لوں یہاں پر اور کہوں یار ایک پیراگراف لکھ دو، کچھ نہ کچھ لکھ دیں گے. وہاں کے جوان کا پہلا جملہ دوسرا جملہ الگ ہے، تیسرا جملہ الگ ہے. چیلنج سے کہہ رہا ہوں، وہ جو پڑھنے پڑھانے والے ان کی بات نہیں کرتا، لیکن عمومیت بات کر. اپنی قدر کیجئے، اپنا وظیفہ سمجھیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کو بہترین امت بنایا گیا ہے. لوگوں کے لیے نکلیں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہیں عن المنکر کریں گے، تب امام زمانہ کہیں گے ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے. ورنہ باقی منقبت سے سنتا رہوں، شعر پڑھتا رہوں، باتیں کرتا رہوں، عمل میں جب تک میں نہیں اترتا. قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جب تک عملی میدان میں نہیں اترتا ثواب کا کوئی انکار ہی نہیں ہے. لیکن اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو دور رس دین کی خدمت کے فائدے ہیں، اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پالنے والے ہمیں اپنے وظیفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، عاقبت بخیر فرما، آئندہ کی نسلوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما. پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ آپ کی دنیا و آخرت کی نجات کا باعث نہیں ہے. اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے اور جو آسمان سے کتابیں نازل ہوئیں اس پر عمل کرتے. سورہ 5واں سورہ ہے اور آیت نمبر ظاہراً 64 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ آسمان سے نازل ہوئی کتابوں پر عمل کرتے، خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے لیکن ہمارے لیے بھی ہے، تو ان کے لیے آسمان سے بھی روزی نازل ہوتی اور زمین سے بھی روزی نکلتی. لیکن جب تم عمل نہیں کرو گے، فارمولا دینا اللہ کا کام ہے.
جب تم عمل نہیں کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا. تقوی ہی کامیابی کا راستہ ہے. حکومت کا تقوی، عوام کا تقوی، عمراء کا تقوی، غرباء کا تقوی، 100 قسم کے تقوی ہیں. جب تک یہ سب مل کر آگے نہیں بڑھیں گے اللہ اپنی دیکھ لیجئے اللہ کو بارش بھیجنے میں کوئی مشکل ہے، لیکن بارش ایسی جگہ آ رہی جہاں ضرورت نہیں ہے یا جہاں پر اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ گناہوں کا اثر ہے. بہرحال پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جہاں جہاں بارشوں کی ضرورت ہے نازل فرما دے. درود پڑھنے محمد و آل محمد. بھرپور ہفتہ رہا، ہم بھی سفر میں رہے، لوگوں کے پاس جاتے رہے، مسائل بھی سنتے رہے، نئی نئی چیزیں سامنے آئیں. کچھ دعا زہرا کے کیس میں بھی ہم نے اپنے وظیفے کو پورا کیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجیے، حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ. میں اس وقت کسی بھی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ نے چاہا تو ان کے سامنے وہ حقائق آ جائیں گے جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں آج عام 2-3 سوالات دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور جو اپنا وظیفہ ہے اور جو قیادت کی طرف سے ہم حکم ہے اس کے مطابق آگے بڑھوں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک 15 سال کی بچی، چلو تم کہتے ہو 16 سال کی بچی، اپنی زوجہ سے پوچھیں کہ اپنے گھر سے ایئرپورٹ سے ایک ٹیکسی لیں، بائی روڈ لاہور جائیں، کتنی خواتین ہمت کر سکیں؟ رکشہ والا بھی غیر جاننے والا، ٹیکسی والا بھی نہ جاننا، انجان. میں تو کہتا ہوں اس ٹیکسی والے کو لاؤ، میں اس کو 1 لاکھ روپے انعام دوں کہ تم اتنے شریف کہ تم نے اتنی تیز گاڑی بھگائی کہ چند گھنٹوں میں. ہماری ابھی ٹیم اسلام آباد سے کراچی آئی ہے، بھگا کے بھی ان کو تقریباً 20 گھنٹے سے زیادہ لگ گئے، سمجھے 18-20 گھنٹے. اور تمہاری ٹیکسی اتنی تیار تھی کہ میں تم کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا، تم میرے پاس آؤ کہ تم بتاؤ کہ میں نے دعا زہرا کو کراچی ایئرپورٹ سے بٹھایا اور لاہور لے گیا، اور اتنا شریف آدمی ہوں کہ میں نے مڑ کے بھی مثلا کچھ، مجھے اچھا نہیں لگتا یہاں بات کرنا. یہ وہ نقطے ہیں جو دعا زہرا نے خود ہمیں انٹرویو سن لیا نا، وہ انٹرویو بہت سی چیزوں کو واضح کر رہا ہے. لیکن جس ملک میں اے پی ایس کا کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو، جس ملک میں عاشورہ کے دھماکے کا پتہ ہو، ہمارے پاس ہی رہتے ہیں صاحب، مجھے پتہ ہے عاشورہ کا دھماکہ کس نے کیا، آج تک کوئی فیصلہ ہو کے نہ دے. گلستان، گلگت بلتستان میں پارا چنار کا دھماکہ کتنے نے گناؤں؟ 100 گنوا دوں تاکہ پوری رات یہیں پر بیٹھے رہیں سنتے رہیں. لیاقت علی خان کا فیصلہ نہیں، بے نظیر کا کوئی فیصلہ نہیں، ضیاء الحق کا کوئی فیصلہ نہیں. لیکن اس کیس میں اور ان کیسوں میں ایک فرق ہے، ان میں لوگ دنیا سے چلے گئے، فالو اپ کرنے والے بھی تھک گئے. یہ ہماری بچی الحمدللہ اللہ کے فضل زندہ ہے. ہم نے مجھے لوگوں نے بہت فون کیا اور میں ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یعنی میں حیران تھا کہ اتنا لوگوں نے مطلب توجہ کی اور میرے 2-3 بیانات کو سمجھا، اور علماء نے بھی کیا. میں اپنی صرف بات نہیں کرتا، مجھے معاف کر دیں. لیکن یہ بات ہر ایک کا ایک ہی مدعا ہے کہ جو آپ نے کہا وہ ہو. کیا کہا؟ بھائی بچی کو میں دے دو، بچی ہمیں آزاد ماحول میں کہے کہ مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، میں پورا جہیز دوں گا، مہنگائی اپنی جگہ پر. میں خود نکاح پڑھوں گا، کیونکہ نکاح خان نے تو کہا کہ میں نے نکاح نہیں پڑھا. میں خود اس بچی کو اپنے ہاتھ سے رخصت کروں گا اور ماں باپ کو راضی کروں گا. اس سے تو زیادہ عدل والا کی گفتگو نہیں ہو سکتی نا. لیکن آپ دیکھیے گا اتنی چیز بھی کوئی ہونے نہیں دے گا. وجہ کیا ہے کیا نہیں ہے فعلاً اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے. پالنے والے ہماری یہ بچی اور ساری بچیوں کی مشکلات کو آسان فرما. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز وہاں ہو رہی ہوتی ہے، ایک چیز وہاں ہو رہی ہوتی ہے، ایک چیز وہاں ہو رہی ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ اگر اسلام آباد میں کوئی آدمی ایک بندوق لے کر اپنے ہی بیوی بچوں کو یرغمال بنائے ہوئے تو اس کو مت دیکھیں، ایئرپورٹ پر جا کے دیکھیں 90 جنازے کہاں سے آئے تھے. مومن ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ ڈرامہ کیوں چل رہا ہے اور اس ڈرامے کا پھر کیا ہوا، پیچھے سے 90 جنازے کہاں نکال کے لے گئے، کہاں کس کو دے دیے.
میری بات تو سمجھ رہے ہیں نا؟ تھوڑا آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں جو ہیں صحیح طرح سے جملے نکلیں. ہم اس بات کو واضح طور پر جانتے ہیں کہ اس وقت مملکت خداداد پاکستان دنیا کی شیطانی طاقتوں کے عتاب میں آئے ہوئے ہیں. نہ میں عمران خان کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ میں موجودہ حکومت کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہوں. میری حمایت صرف پاک سرزمین کے لیے ہے، اس لیے کہ پاک سرزمین وہ سرزمین ہے جس نے ہمیشہ اسلام پر آنے والے وقت کے لیے کام کیا ہے، آگے بڑھایا. بھول گئے جب OIC نے اجلاس کیا تھا اور طے کیا تھا کہ مثلا اسلامک بم بنائیں گے، شاہ فیصل کا کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کا کیا ہوا، اور باقی لوگوں کا کیا ہوا. حضرات، مومن کم از کم بیوقوف نہ بنے. مہنگائی کر کے ہم سب کو ایک طرف مشغول کر دیا گیا. مہنگائی، شدید مہنگائی، نہیں معلوم اب تو ہمیں اپنے اداروں کے مسائل شروع ہو گئے ہیں کہ جی جن کے پاس اللہ تعالیٰ دیتا تھا وہ ہم ایسا تعاون کرتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا پانی کا بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اللہ نہ کرے کہ اس پہ اثر آئے. ہمارے بہت سے پروجیکٹس تھے، قربانی کا بھی کام الحمدللہ ہم انجام دے رہے تھے. تو جب جو دینے والے ہیں وہ خود مشکلات کا شکار ہونے لگیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو کہیں بھی نہیں کھڑے. اللہ کی ذات بڑی مدد کرنے والی ہے. پاکستان کو ہر طرف سے مشکل میں ڈالا جا رہا ہے. سیاسی مشکل، ثقافتی مشکل، اقتصادی مشکل، لوگوں کے بہت سے اندرونی مسائل کریٹ کیے جا رہے ہیں. مثلا ایک مولانا کو پرسوں پنجاب میں کہیں سے اٹھا لیا گیا. سپریم کورٹ چیخ رہی ہے. یہ جو غیر قانونی طور پر اٹھاتے ہیں ان کے لیے یہ کیس یہ کیس یہ کیس. سپریم کورٹ کی بھی حیثیت کیا رہی؟ ملک کو ایک ایسے نہج پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں سے پھر لوگ اسلام کے لیے آواز نہ اٹھائیں. مولانا دلیل دیجئے، حضور اکرم کی شان میں گستاخی ہوئی کہ نہیں ہوئی، توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور جنہوں نے نہیں سنا ان کا شکریہ، اور جنہوں نے سنا ان سے کہوں گا ہر چیز سننے کی نہیں ہوتی. یہ چیزیں دل پہ اثر کر جاتی ہیں، کبھی کبھار مشکلات کا باعث بنتی ہیں. مجھے بتائیں، امت مسلمہ کا جو سٹینڈ رہا ہے واقعاً وہ شان رسالت میں سٹینڈ رہا ہے. میرا جملہ رکھیے گا، امت مسلمہ کا سٹینڈ خود شان رسالت میں توہین نظر آتا ہے مجھے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنی بے حسی، اتنی خاموشی، کوئی مل کر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ سب ٹیسٹ کیس ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. انہیں نہیں پتا کہ امت مسلمہ میں سے کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، حسین ہی کھڑا ہو کے یہ بات بتائے گا کہ شان رسول اور آل رسول میں توہین کو برداشت. درود پڑھ دیں محمد والے. آج امریکہ سے خبر آئی ہے، بتاتا چلوں کہ وہاں پر نہیں معلوم سینیٹ میں یا کہاں پر خاتون جو ممبر ہے اس نے ایک قرارداد پیش کی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ بلوچستان کے لوگ مظلوم ہیں. میں خود اپنے خطبے میں بھی کہہ چکا ہوں، میں وہاں پر تقریر میں بھی کہہ چکا ہوں. یہ ایک دم سے غائب کر دینا کہاں سے؟ حکومت اگر عقل کے ناخن نہیں لے گی تو یہ امریکہ جیسے خونخوار بھیڑیے ہمارے اپنے ہی بھائی بہنوں کو ہم سے جدا کر دیں گے. بلوچ غیور عوام ہے، انہوں نے پاکستان بننے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. کب تک ان کے لوگوں کو غائب کرو گے؟ اور اس طرح کی حرکتوں سے تو ملک نہ ٹوٹتا ہوا بھی ہو تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پھیلنے والے ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اس کی حفاظت کے لیے بھی درود پڑھ دیں محمد والے. لہذا حکومت سے، اداروں سے بھرپور دردمندانہ اپیل ہے، بلوچستان کے غیور عوام کی مشکلات کو سنا جائے، اس کا مثبت حل نکالا جائے. گیس وہاں سے نکلے، وہاں ملے نہیں گیس، اور منرلز وہاں، سونا وہاں سے نکل رہا ہے، ٹائٹینیم نکلنے والا ہے انشاءاللہ. دوسری چیزیں
وہی لوگ جو سونے کی کانوں پہ بیٹھے ہیں, گیس پہ بیٹھے ہیں, انہی کی حالت دیکھ لیجئے. جائیے نا, ہم تو آپ کی دعا سے اور ہمارے مہدی بھائی کی ہمتوں سے پورا بلوچستان, سندھ, سب بائی روڈ جا کے چیزوں کو نزدیک سے دیکھ رہے ہیں. حکومت اگر فوری طور پر کوئی اچھا فیصلہ نہیں کرے گی تو بڑی مشکلات کا شکار ہوگا. آخری بات, پنجاب میں ہم دوڑ رہے ہیں کہ ایف آئی آروں کے مسئلے حل کیے جائیں. ہم بن دادن خان گئے, وہاں کے امام بارگاہوں کے مسئلے تھے, اس پہ ہم نے بات کی, اوپر بات کی ہے. اب مشکل یہ کہ خود جو اہل ہیں کہ اس کو حل کریں وہ خود مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کی اپنی سیٹیں جو مشکلات میں ہیں, پریشانی میں. تو ہم اس بات کو واضح کر رہے ہیں. عجیب ہے, 2 منٹ آپ اپنی 2 منٹ 4 منٹ صدقے کے طور پر مجھے دے دیجئے, سنیے میری بات. راجہ بازار کا واقعہ, آئی ایس پی آر نے کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کالے کپڑے پہن کر اور وہ کر کے انہوں نے آ کے ساری کارروائی کی. میں تو نہیں کہہ رہا, نکال لیجیے, یوٹیوب میں موجود ہے. میں نے تو کئی بار سنا, غور سے سنا, ساری تفصیلات سنی. اب جب میں گیا ہوں پنڈی اور لوگوں نے مجھ سے ملاقات کا ٹائم مانگا, آئے, پتہ چلا راجہ بازار کے واقعے میں جن معصوم اور مظلوم لوگوں پر ایف آئی آر کٹی ہے آج تک وہ پیشی بھگت رہے ہیں. انصاف کہاں ہے؟ آئی ایس پی آر بتا رہا ہے, یا پھر آپ کو کورٹ کو آئی ایس پی آر پہ بھروسہ نہیں تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. میرے خیال میں 13 سال یا پلس واقعہ گزر چکا ہے. ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, ان کے مسائل حل ہو کے نہیں دے رہے. کون حل کرے گا؟ میں اور آپ مل کے حل کریں گے. آپ کی ہمتیں ہماری ہمتوں کو بڑھائیں گی اور ہم مل کر ان ایف آئی آروں کو انشاءاللہ انشاءاللہ محرم کے چاند نظر آنے سے پہلے ختم کروا کے رہیں گے. ایک درود پڑھتے ہیں پھر محمد و آل محمد. میں تو اس گاؤں تک جانا چاہتا تھا جہاں پر 60 سادات خواتین پر ATC کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں. قصور کیا ہے؟ حسینیوں جاگنا پڑے گا اور ان طاقتوں کو منہ دینا پڑے گا, اور منہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. حسینی موت سے بھی نہیں ڈرتا تو ان لوگوں سے کیا ڈرے گا؟ ناخن کھینچ لیتے ہیں تو ناخن کھینچ لیں. اگر سگریٹیں لگائیں گے تو لگا لیں, جتنی بار لگائیں گے اتنی دیر یا حسین کہتے رہیں گے, حسین خود ہی مدد کرتے رہیں گے ہماری. تو کوئی ہمیں ان چیزوں سے نہ ڈرائے. ہمارے تو لوگ خود عزاداری کرتے کرتے بغیر چپلوں کے جاتے ہیں, پورا راستہ پیاس بھوک. تو عزاداری دین کی اساس ہے. اس وقت قائد محترم کا یہ جملہ ہے. میں سمجھتا ہوں عزاداری نے مکتب کو سنبھالا ہوا ہے, ہمیشہ سے سنبھالا ہے, اور اس زمانے میں زیادہ سنبھالا ہوا ہے. اور ذاکرین کرام نے جتنی محنت کی ہے اتنی محنت کوئی اور نہیں کر سکا ہے. ہمیں اس مقدس عمل کو سنبھالنا ہے تاکہ ہماری دین کی بنیادیں سنبھلی رہیں. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مہنگائی کے اس زمانے میں ہماری مدد فرما, ہماری مشکلات کو آسان فرما, ان مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پریشانیوں کو دور فرما. یہ حکومت کرنے والوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ریاست کو اپنا وظیفہ صحیح طرح سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے بیماروں مریضوں کو شفا کامل عطا فرما. بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے. اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. ہمارے نیوکلیئر اثاثوں کی حفاظت فرما دے. ہمارے مرحومی شہداء کے درجات کو بلند فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.